حاکمیت کا آپ نے بہت سنا ہوگا، توحید حاکمیت۔ آپ میں سے جو لوگ جماعت اسلامی یا ان جیسے لوگوں کے پاس رہ چکے ہیں، یا اگر آپ میں سے کسی کے دوست رشتہ دار کا تعلق ایسی جماعت سے ہے، تو یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، حکم صرف اللہ کا چلے گا، لا حاکم الا اللہ او لا حکم الا للہ۔ توحید حاکمیت، سب سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ جو لوگ توحید حاکمیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً یہ اس زمانے کے بھی مبتدعین ہیں، اہل البدع ہیں، اور صحابہ کے زمانے کے بھی یہ مبتدعین تھے۔ صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہی لفظ لا حاکم الا اللہ یا ان الحکم الا للہ یہ جملہ کہہ کر کے صحابہ کرام کو کافر کہا تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ آئیڈیا، یہ فکر، یہ کوئی چھوٹی فکر نہیں ہے۔ اس فکر کی شروعات جب ہوئی تھی تو اس فکر کے حاملین نے اس زمانے کے اور اس وقت کے سب سے بہترین اور اس امت کے سب سے بہترین طبقہ کو کافر کہا تھا۔ بلکہ ان لوگوں نے اس بنیاد پر صحابہ کرام کا خون حلال سمجھا تھا۔ موجود ہے یہ واقعات، تو اس فکر کو معمولی نہ سمجھے، بہت خطرناک ہے۔ اور اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں اس فکر کا ہے تو اس سے بہت دور بھاگے۔ یہ فکر صحابہ کرام کے منہج سے دور کرنے کے لیے نکالی گئی تھی۔ بنیادی طور پر میں بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، جو اللہ نے احکام بنائے ہیں، وہ اس روئے زمین پر موجود تمام احکام میں سب سے بہترین ہے۔ کوئی دوسرا حکم اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور احکام الہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وہی حق ہیں، ان کے علاوہ تمام باطل ہے۔ تیسری بات کہ اللہ رب العالمین کی توحید میں علماء نے 3 قسم بیان کی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ عموماً ہر زمانے میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، عموماً لڑائی توحید الوہیت میں رہی ہے۔ آپ قرآن پورا اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کے باب میں لڑائی تھی۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، عبادت چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو رب نہیں مانے۔ اصل جو لڑائی تھی وہ عبادت کے باب میں تھی، توحید الوہیت کے مسئلے میں تھی، اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ اگر آپ ان سے پوچھے کون پیدا کرنے والا کون ہے، کہتے تھے اللہ ہے۔ اور توحید الحاکمیہ کا جو معاملہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی حاکم ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہت حقیقتاً تو صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی اصل بادشاہ ہے۔ تو حکم یقیناً اللہ رب العالمین کا ہی چلنا چاہیے۔
بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، لیکن کیا اس دنیا میں قوانین دوسروں کے نہیں چلتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب نئے نئے مسائل آئے تو صحابہ کرام نے کچھ قوانین نئے نہیں بنائے؟ معروف بات ہے۔ ان کا کیا حکم ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ جب کوئی توحید الحاکمیہ کا آپ کو سمجھانا چاہے تو آپ ان سے پہلا یہ دو سوال داغ دیجئے۔ پہلی بات یہ کہ توحید العبادہ کہاں ہے، آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کے نزدیک توحید العبادہ کوئی بڑی شے نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا حکم وہی سب سے بہتر ہے اور واجب تو وہی ہے کہ اسی کو نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ مسائل جن میں اللہ رب العالمین نے کوئی فیصلہ نازل نہیں کیا، یعنی صراحتاً، قیاس دوسری چیز ہے، جو نئے مسائل درپیش ہوئے ان میں صحابہ کرام نے اجتہاد کر کے ایک فیصلہ دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص امید ہے کہ آپ کے پاس سے اٹھ جائے گا، کیونکہ بھٹکانے کے لیے وہ یہ حربہ استعمال کرتا ہے، توحید الحاکمیہ۔ توحید الحاکمیہ دراصل توحید ربوبیت میں داخل ہے۔ مختصراً آپ توحید ربوبیت کو سمجھ لیں۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں وہ توحید جس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے، یعنی جو افعال اللہ کرتے ہیں، بارش کا نازل کرنا، زندگی دینا، موت دینا، صحت دینا، یہ جو تمام چیزیں ہیں جو اللہ کرتے ہیں، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور اللہ کا فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کرنا ہے، تو یہ توحید ربوبیت میں جائے گا۔ تو اس کو الگ سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اس نقطے کو سمجھ لے کہ توحید الحاکمیہ کوئی الگ شے نہیں ہے۔